پچھلے زمانے کی امتوں نے کی ہوتی تو ابھی تک آگ اور پتھر کے عذاب سے وہ ہلاک ہو گئے ہوتے۔ اللہ رب العالمین کا عذاب ہم پر آ کیوں نہیں رہا ہے؟ جس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا بڑا کلیجہ، مسجد کے سامنے ہوٹل کے باہر، مسجد کے باہر ہوٹل پہ بیٹھ جائیں ہم، اور نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہو، اور ہم مسجد کے سامنے سے گزر جائیں سائیکل لے کر اور بائک لے کر۔ یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے، الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے ہے، جلسے کرا کرا کے، چندے کر کر کے، سیمنٹ لے لے کے، بوریاں لے لے کر، اینٹیں لے لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالی شان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا، بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا۔ اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے۔ اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے، اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے، اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے۔ میرے بھائیوں یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات یہ ہیں۔ پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی، نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا، دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا۔ جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا؟ وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ، ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟ کہاں بنائی ہے ہم نے اپنی عزت؟ غزوہ احزاب کا وہ موقع یاد کرو، سنو صرف ایک نماز تھی، بس ایک، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایک نماز، اور وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، بس صرف اس کا اصل وقت نکل گیا تھا۔ غزوہ، جنگ ہو رہی ہے، نام ہے اس غزوے کا غزوہ احزاب، اور سنو کلیجہ سنبھال کر سنو، دل سنبھال کے سنو اس واقعے کو۔ غزوہ احزاب، کافروں کی طرف سے تیر چل رہے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بھی تیر چل رہے ہیں، یہ جنگ اتنی خطرناک ہوئی کہ عصر کی نماز کا وقت آ گیا، لیکن صحابہ کرام سنبھل نہیں پائے، کوئی ادھر تھا کوئی ادھر تھا، نماز پڑھیں تو کیسے پڑھیں؟
ایک ساتھ ہوتے تو چلو آدھے پڑھ لیتے، آدھے جنگ کرتے، پھر یہ جو آدھے پڑھ چکے ہوتے یہ جنگ میں چلے جاتے، جو چھوٹ گئے وہ بعد میں پڑھ لیتے، لیکن کوئی ادھر ہے کوئی ادھر ہے۔ یہ عصر کی نماز کا وقت تھا، عصر کی نماز کا وقت، اللہ کے رسول نماز پڑھا نہیں سکے اور صحابہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکے، کوئی ادھر سے تیر چلا رہا کوئی ادھر سے تیر چلا رہا ہے، لیکن تیر چلاتے 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 مغرب کا سورج جو ڈوبتا ہے، مغرب کی نماز کے لیے سورج کے ڈوبنے سے، سورج کے غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے صحابہ کرام نے اس جنگ پر کامیابی حاصل کر لی، یعنی کافروں کو ہرا دیا۔ لیکن عصر کی نماز کا وقت نکل گیا، سنیے، عصر کی نماز کا وقت نکل گیا تھا، جلدی سے وہیں صحابہ نے تیمم کیا اور وضو بنا، تیمم پانی تو تھا نہیں، جلدی سے تیمم کیا اور نماز پڑھنا شروع کر دی۔ سورج ڈوبنے سے غروب ہونے سے پہلے اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے عصر کی نماز پڑھ لی، صرف وقت نکل گیا جو پڑھنا چاہیے تھا پونے، ہم لوگوں کے یہاں کتنے بجے ہوتی ہے عصر؟ آپ کے یہاں کتنے بجے ہو رہی ہے عصر؟ 2:45 پر؟ ہاں کہیں 3:30 پہ بھی ہو رہی ہوگی، ہم 3:15۔ آپ کی مسجد میں کتنے بجے ہو رہی ہے؟ 3:15۔ اب 3:15 کی جگہ پر کوئی آدمی 5:15 پہ نماز پڑھے تو وقت نکل گیا ہے نا اس کا، عصر کا۔ مان لیجئے 5:30 پہ سورج ڈوب رہا ہے اور 5:15 پہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو سورج ڈوبنے سے پہلے ہی تو پڑھ رہا ہے، وہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ جلدی سے اللہ کے رسول نے اور صحابہ نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی، اور پڑھنے کے بعد جو جملے کہے وہ سنو، جو جملے کہے ان کافروں کے لیے وہ سنو۔ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاة الوسطی۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الہ العالمین، جن کافروں کی وجہ سے آج ہماری عصر کی نماز کا اول وقت نکل گیا، اے اللہ جن کافروں کی وجہ سے آج میری عصر کی نماز کا اصلی وقت نکل گیا، وہ وقت پر ہم نماز نہیں پڑھ سکے، سورج ڈوبنے سے پہلے آج ہم نے عصر کی نماز پڑھی، اس کے ذمہ دار یہ کافر ہیں، یہ جنگ کرنے والے، ان کی وجہ سے میری عصر کی نماز کا وقت نکلا ہے۔ ملأ اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کے گھروں میں آگ لگا دے، اے اللہ ان کے گھروں میں تو آگ سے بھر دے۔ نماز کے وقت اپنے گھروں میں بیٹھنے والوں، نبی اکرم کی اس بد دعا پر ذرا غور کرو۔ ملأ اللہ بیوتہم، اے اللہ ان کے گھروں کو تو آگ سے بھر دے۔ میرے نبی نے کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی، مار کھایا پھر بھی معاف کر دیا۔ نبی کی بیٹی کو جس نے پیٹ پھاڑا، حبار ابن اسود نے تیر مار کر، نبی کی بیٹی زینب کے پیٹ میں حمل تھا، بچہ تھا، تیر پیٹ میں لگتا ہے بچہ گر جاتا ہے، زینب مدینے پہنچتی ہیں، ہوش میں آتی ہے تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے پیٹ کا بچہ گر گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے۔ اس صدمے کو وہ برداشت نہ کر سکی، انتقال کر گئی۔ 10 سال کے بعد جب حبار ابن اسود سامنے آیا اور مدینے میں اللہ کے نبی سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں بھی مجرم ہوں اور آپ کی بیٹی کا قاتل ہوں، 10 سال پہلے آپ کی بیٹی کے پیٹ میں تیر مارا تھا، حمل گر گیا تھا۔ نبی اکرم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کی یاد آ گئی، رونے لگے، لیکن کہتے ہیں حبار میری بیٹی کے قاتل میں نے آج تک اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے کبھی بدلہ نہیں لیا، آج تو نے معافی مانگی، جا میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، جا جا
جا بار میری بیٹی کے قاتل، میں نے اپنی بیٹی کے قتل کا خون معاف کر دیا۔ وہ حمزہ جو نبی کا چچا، اور ہندا نے پیٹ پھاڑا، ناک کاٹی، کان کاٹا، زبان کاٹی، اور اسی میں دھاگا ڈال کر ناک کان زبان کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہنا۔ وہ ہندا جس نے حمزہ کا پیٹ پھاڑ کے کلیجہ نکالا اور چبایا، ہمت نہیں کر سکی اس کو کھانے کی، تھوک دیتی ہے۔ کٹی ہوئی گردن، پھٹا ہوا پیٹ، نکلا ہوا کلیجہ، کٹی ہوئی ناک، کٹا ہوا کان، کٹی ہوئی زبان۔ یہ لاش جب نبی کے سامنے آئی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا اے حمزہ، قیامت تک جتنے بھی لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے یہ شہید ہوں گے، لیکن تو قیامت کے دن سید الشہداء بنا کر اٹھایا جائے گا، تمام شہیدوں کا سردار بنا کر اٹھایا جائے گا۔ ایسا حال کرنے والی ہندا جب نبی کے سامنے آئی تو آپ نے کہا کیا چاہتی ہو؟ معافی۔ آپ نے کہا ہندا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، او میرے چچا کی قاتل جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، لیکن انسان ہوں، برا لگتا ہے، تو میرے سامنے مت آنا، کیونکہ جب تو میرے سامنے آئے گی تو مجھے چچا کی لاش یاد آ جائے گی۔